وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نحل آیت نمبر 49 سے 52 تک آج زیر مطالعہ ہے، اور آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ دوسرا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم مانا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. یا ان کی نقل و حرکت سفر اور شغل تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. کیا انہوں نے ان سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ در حقیقت طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت 49. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں یعنی اطاعت گزار ہیں. ما فی السماوات، جو بھی مخلوقات ہیں آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، من دابۃ، جو جاندار ہے زمین میں، والملائکۃ، اور تمام فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کو حکم ہوتا ہے. سامعین کرام، سورہ نحل توحید کے مضامین ہیں اور اس کے حق میں دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. گزشتہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء،
یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ تمام مخلوق جو ہے ما خلق اللہ من شیء، تو اس کے سائے تک بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ پھرتے رہتے ہیں دائیں بائیں، سورج کی حرکت کے ساتھ وہ بھی سجدہ ریز ہیں، یعنی اپنا سائے جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، سجد للہ، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، وہم داخرون، اور وہ ذلیل ہو کے یہ اطاعت کر رہے ہیں، یعنی وہ بڑے نہیں ہیں، وہ ذلیل ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، جو بھی آسمان اور زمین میں کوئی رینگنے والی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یہاں یہ سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے چار و ناچار سجدہ ریز ہے، اور اس میں وہ تکبر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، ایک معنی جو ہے تکبر کا وہ آپ یہاں اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی جو ہے وہ تکبر ہے۔ اور جو لوگ بھی سامعین کرام، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہاں چونکہ تکبر کی بات آئی ہے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لینا یا اپنی مرضی چلانا اور چلاتے رہنا۔ دیکھیں، ایک گناہ ہوتا ہے وہ تو انسان سے ممکن ہے، انسان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، یعنی کسی بھی یعنی امکان یہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفس اور شیطان ہے، تو امکان یہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ نفس کے بہکاوے میں آ جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور گناہ کر ڈالے، ایک غلطی ہو جائے اس سے، گناہ صغیرہ یا کبیرہ۔ لیکن شرک دوسری چیز ہے سامنے کا۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں مسلسل غیر اللہ کا حکم مانتے رہیں اور اس طریقے کو اچھا جانیں اور اس پر قائم رہیں، یہ تکبر ہے۔ جیسا کہ یعنی آج ساری ہم لوگ اسی تکبر میں مبتلا ہیں سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس کے احکامات کو جانتے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، اور یہ مضمون اگر دیکھیں، اگر ہم اپنے لیے سمجھیں نا، قرآن کو اپنے لیے سمجھیں، اپنے لیے ہدایت سمجھیں، تو یہ بڑی اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اصل میں تو قرآن سے ہم ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، اور یہ یعنی اس بات کا یعنی جو میں اظہار کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اس لیے نہیں ہے، یعنی یہ بھی وجہ بھی تو ڈھونڈنی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکایا کیوں نہیں سر جھکایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ دیکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ مقصود نہ بن جائے، یہ سادی سی بات ذرا اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی کا مقصد واحد نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی حاصل کر لینا، تو پھر یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اپنے پاس کسی کاپی میں نوٹ کر لیں، پھر ہم بندگی رب نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے سر جھکا ہی نہیں سکتے۔ پھر وہ ٹھیک ہے، من چاہی اطاعت تو ہم کر لیں گے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بعض جو نامور یعنی سلسلے والے ہیں، جو نام نہاد سلسلہ ہے ان کا، وہ یعنی اپنے متبعین کو نماز کی ہدایت نہیں کرتے، کلمہ
یعنی پتہ نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے سامعین کرام، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے صحیح مفہوم سے ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ ہم توحید کس کو کہتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں، انہی لوگوں میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں میں۔ ہم توحید اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، ایک اس تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق سماوات والارض ہے، اللہ کے سوا اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس یہ ہم اسے توحید کہتے ہیں۔ اور ایسی توحید کے تو مشرکین مکہ بھی قائل تھے۔ سچی بات یہ، قرآن ان کی اس توحید کی شہادت دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، اے حبیب اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو جو ہمارے ذہن میں توحید کا معنی ہے سامعین کرام، ایسی توحید وہ مشرکین مکہ بھی اس کے قائل تھے، اس توحید کے وہ بھی قائل تھے۔ یہ توحید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ توحید کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا مقصد زندگی ہے، اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک یقین کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ میرا مقصود ہے، اب جب میرا مقصود وہ بن گیا، میری زندگی کا حاصل بن گیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ تم مجھے الہ واحد تسلیم کر لو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ ذرا غور سے یہ جملہ سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک تجویز دیتے ہیں، اے وہ لوگوں جو مجھے چاہتے ہو، تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا الہ واحد تسلیم کر لو۔ یہ وہ کام ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا، یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں یا اس کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، سلامتی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہم کریں، اور اگر ایسا ہم نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ کامیابی مشکل ہے۔ دیکھیں توحید کے میں نے آپ کو دو بتا دی کہ ایک تو وہ آپ کا مقصد زندگی بن جائے، آپ قائل ہو جائیں کہ ہاں کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو کہ رب العالمین ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ ہر قدم پہ سامعین اکرام حکمت کے موتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے حکمت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم اس کو مقصد زندگی یا ترجیح زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ترجیح واحد کہ میں نے جینا مرنا میرا اللہ کے لیے ہے، یہ ہم عملی طور پہ نہ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں مائی لائف اور مائی اسٹائل، بھائی میری زندگی ہے، ایک ہی تو زندگی ہے۔ یہ بہت یعنی یہ بھی ایک بہت جھوٹی بات ہے کہ آپ کی ایک ہی زندگی ہے۔ آپ کی تو زندگی یہ تو نہیں ہے، یہ ایک عارضی منزل ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، عارضی مکان ہے، عارضی منزل ہے۔ آپ کی جو حقیقی زندگی ہے وہ تو موت کے بعد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو یہ توحید کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام،
ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تکبر کی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کا حکم مانتی نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ متکبر نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو تکبر کا معنی بتایا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور ہستی کا حکم ماننے لگ جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا سامعین کرام جب اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ ہمارا مقصود بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم مجھ کو الہ واحد تسلیم کر لو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی میں کسی اور طرف نہ دیکھو، مجھے ہی اپنا مقصد۔ ذرا سامعین کرام توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم ترجیح اپنی زندگی گزارنے کی ترجیح مجھے بنا لو، مجھے اپنا مقصود بنا کے ترجیح زندگی کی مجھے بنا لو، میرے لیے جینا سیکھ لو۔ اب جب اللہ کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی یا اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر لیا، پھر اس کی عملی صورت کیا ہے؟ عملی صورت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کر لیں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نجات رکھ دی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ لا الہ کہہ دینا اپنے عمل سے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے سامعین کرام۔ لیکن اگر کسی نے لا الہ نہیں کہا اپنے عمل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا مقصد حیات نہ ہو، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کر نہیں سکتے۔ کامل نہیں بلکہ ادھوری بھی نہیں کریں گے، ادھوری بھی، اور جو کچھ کریں گے، جو ادھوری وہ کریں گے نا، وہ ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہوں گی، وہ ان کی من چاہی خواہشات ہوں گی۔ ہم نے تو دیکھیں خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی یعنی قرآن کی من مانی تشریحات تو آپ سن رہے ہیں نا سامنے کلام۔ آج امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ گئی ہے، ہر مسجد پہ اپنے فرقے کی تختی لگ گئی ہے، اور ہم من مانی تشریحات کر رہے ہیں۔ شرک کی ہماری آپ دیکھیں نا، ہم ایک فرقہ دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ بعض اس نے یعنی بعض جو مسائل ہیں، جو نان ایشوز ہیں، اس پہ آپ نے دوسروں کو مشرک بنا دیا کہ تم تو مشرک ہو گئے۔ توحید کو اور شرک کو سمجھنا چاہیے سامعین کرام، کیونکہ یہی ہماری کامیابی اور تباہی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے معبود واحد نہیں تسلیم کیا اپنے عمل سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا مقصود واحد بھی نہیں ہے۔ پھر ہم متکبر ہیں، یہ میں ایک مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، پھر ہم متکبر ہیں۔ بہرحال وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ ساری کائنات تکبر نہیں کر رہی۔ اے انسان، تم کیوں متکبر بن رہے ہو؟ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کیوں شروع کر دی ہے؟ کسی اور کے سامنے سر کیوں جھکا دیا ہے؟ ہم پیسے کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ میں ایک آسان جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ دماغ پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ دیکھیں آج ہماری قوم نے دنیا کے سامنے، دنیا، مال و دولت، دنیا کی محبت کے سامنے سر جھکا دیا، اور اس سے ہم محبت حقیقی دل سے پیار کرنے لگے ہیں، دل سے پیار کرنے لگے ہیں۔ اور یہی پیار جو ہے اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ نے غیر اللہ سے پیار کرنا شروع کر دیا تو یہ تباہی جو ہے یقینی ہے سامعین کرام، تباہی یقینی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، میں تو تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اور کہ تم مان جاؤ، میرے حکم کے سامنے سر جھکا لو، مجھے کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب و محبوب بنا لو۔
اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم متکبر ہو، اور متکبرین کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے سامعین کرام۔ یخافون ربہم من فوقہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اوپر سے، من فوقہم ان کے اوپر سے۔ رب کی جب بھی نسبت کی جاتی ہے تو وہ بلندی کی طرف کی جاتی ہے، وہ کی بھی جانی بھی چاہیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سب جگہ یکساں موجود ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مطیع فرما بردار ہیں۔ اور اے انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ بھی دیا ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ انسان اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی کے مقصد میں، دارالسلام سلامتی کے گھر یعنی جنت میں جانا چاہتے ہو، تو عملی طریقہ کیا ہے اس کا؟ لا تتخذوا الہین اثنین، معبود تمہارا ایک ہے، دو معبود نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، دو معبود نہیں ہیں تمہارا معبود ایک ہے، انما هو الہ واحد، بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بالکل واضح طور پہ سامعین کرام یہ بتا رہے ہیں کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان باللہ سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی بڑائی، عظمت اور اس کا ہمیں احساس نہ ہو، تو پھر خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور جب تک ایک بات اور ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا احساس، اگر آپ کو احساس اللہ تعالیٰ کا احساس ہو گیا، اس کی ذات کا احساس، اس کے وقار، اس کے وجود کا احساس پیدا ہو گیا، پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا حکم مانا جائے، پھر آپ خیال رکھیں گے، اس سے ڈریں گے، اس کا خوف رکھیں گے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی خشیت الہی جو ہے سامعین کرام، یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جانی چاہیے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کے وجود کا احساس۔ تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا ڈر تو مخلوق، اللہ سے زیادہ مخلوق سے ہے۔ مثال کے فقر سے ہم ڈرتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ تمہیں فقر، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ تو یہ کوئی محتاجی کوئی ڈرنے کی چیز تو نہیں ہے۔ محتاجی کیا چیز ہے؟ آپ اللہ کے محتاج بن جاؤ، سب سے بے نیاز بن جاؤ۔ تو یہ ڈر جو ہے، یہ خوف اور ڈر مخلوق کا، یہ تو پھر جب اللہ پہ ایمان نہ ہو تو پھر یہ مخلوق کا ڈر پیدا ہوتا ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا ایمان ہو نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو پھر مخلوق کا ڈر اور خوف آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھے سے ڈرو، میرا ہی خوف رکھو۔ کیونکہ دیکھیں ہر النافع الدوار، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، النافع الدوار، نقصان دینے والی ذات اور نقصان اور نفع دینے والی ذات، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ یہ ایک ایمان کا ہمارا حصہ ہے سامعین کرام۔ تو جب وہی نقصان دینے والا ہے تو اسی سے امید رکھنی چاہیے، فائدے کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اس کے نقصان کی صفت، یعنی جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو تو پھر ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے،
اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا سامعین کرام تو پھر ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اصل نقصان تو سامعین کرام یعنی نفع اور نقصان تو پتہ چلے گا روز محشر کو۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا، نہ دنیا کا ہونا یا نہ ہونا، یہ نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت میرے پاس اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کافروں کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب حیثیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خوش یا غم، اس میں خوشی یا غمی والی کوئی بات نہیں ہے، دنیا کا حاصل ہو جانا یا دنیا کا فوت ہو جانا۔ اصل جو یہاں سامعین کرام اب بھی بات یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اصل اہمیت اس کی ہے اللہ کے بندوں کے لیے، جو اللہ کے بندے ہیں۔ جو شیطان کے بندے ہیں تو وہ ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جن کا مقصود محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی نظر میں کامیابی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ناکامی کی بات یہ ہے، نقصان کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا نہیں، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یعنی اس میں پھر اس طرف اشارہ ہو رہا ہے سامعین کرام کہ ساری خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، سارے چیزوں کا مالک جو ہے، جو بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ ہی کے مالک۔ تو جو مالک ہے وہی پھر دینے والا ہے، چھیننے والا اور دینے والی ذات تو وہی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور جو حقیقی دین ہے، جو دائمی دین ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین ہم اسے کہتے ہیں۔ یعنی طریقے زندگی دائمی اور کامیابی والا بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ان ہدایت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علینا للہدیٰ، انسان تمہاری کامیابی کا راستہ یا زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا صحیح طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ایک طرز حیات ہے، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا ہے؟ ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک عملی نمونہ۔ تو یہ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، یعنی دین، دائمی دین جو ہے، یہ اس کا حق ہے بتانا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو اب کیا اللہ کے علاوہ، جب سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، تو اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ مت ڈرو، مجھی سے ڈرو، مجھی سے امید رکھو، میری ناراضگی سے بچو اور میرے عذاب سے ڈرو، اور تمام خیر کا مالک میں ہوں، اور میرے ہی سامنے سر جھکا دو۔ یہ آج کا سبق تھا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ پہلے سنا دیں، تو پھر وقت ہوا تو آگے تلاوت بھی کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور جو درس میں شریک ہیں، یہ سجدہ تلاوت ہم نے پڑھا ہے، اور آج سجدہ جو ہے وہ آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، وہ واجب ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ ہی کی مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو مخلوقات آسمان میں ہیں یا جو زمین میں ہیں، من دابت، کوئی بھی مخلوق جاندار،
والملائکۃ اور فرشتے وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں اٹھاتے، یعنی تکبر نہیں کرتے۔ یہ تکبر کا معنی یعنی آپ نے اگر اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہوا، سر نہیں جھکایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سر اٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متکبر ہیں، اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ نوٹ کر لیں سامنے کر۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، قرآن کی بات ہے، میں اپنے آپ سے آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے فرما دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا مت بناؤ، اللہ کے سوا دو معبود، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور دائمی دین جو ہے اسی کا حق ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ To God bows down everything in the heavens and everything on earth, every living creature and the angels, and without being proud. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ They fear their Lord above them, and they do what they are commanded. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ God has said, do not take two gods. He is only one God, so fear only me. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ To him belongs everything in the heavens and the earth, and to him obedience is due always. Do you, then, fear anyone other than God? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔